آپ کے بھائی جن کا نام محمد بن حنیفہ تھا کہنے لگے بھائی میں تم سے زیادہ کسی کو محبوب نہیں سمجھتا اور تمام خلق خدا میں کسی کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ آپ سے زیادہ خیر خواہی کروں، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ یزید کی بیعت اور کسی مخصوص شہر سے ارادے سے الگ رہیں اور دیہات اور ریگستان میں قائم رہیں اور لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر ان کو اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر وہ لوگ بیعت کر لیں تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائیں تو اس سے آپ کے اوصاف اور کمالات اور فضیلت میں اللہ کچھ کمی اور فرق نہیں آنے دیں گے۔ مجھے خوف ہے کہ ان حالات میں اگر آپ کسی مخصوص شہر یا کسی مخصوص جماعت کے پاس جائیں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا اور دوسرا آپ کے خلاف، پھر ان دونوں میں جنگ و جلال کی نوبت آئے گی، سب سے پہلے آپ ان کے تیروں کا نشانہ بنیں گے۔ ایسی صورت میں ایک معزز اور شریف ترین شخص جو ہر لحاظ نسب و حسب ان ساری امت سے بہتر ہے، اس کا خون بہے گا اور اس کے اہل و عیال کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا بھائی پھر میں کہاں جاؤں؟ محمد بن حنفیہ نے کہا مکہ۔ اگر وہاں آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے تو کوئی نہ کوئی سبیل پیدا ہو جائے گی، اور اگر اطمینان حاصل نہ ہو تو پھر ریگستانوں اور پہاڑوں کی طرف چلے جائیں اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے جائیں اور لوگوں کے حالات دیکھتے رہیں، پھر آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب واقعات سامنے آتے ہیں تو رائے بہت زیادہ صحیح ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تم نے خیر خواہی اور شفقت فرمائی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تمہاری رائے درست اور مواقف ثابت ہوگی۔ حضرت محمد حنفیہ رضی اللہ عنہ کا مشورہ دور اندیشی اور مصلحت پر مبنی تھا، اور باب عقل اور دانش اس قسم کی مصلحت امیزوں اور اندیشوں سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، اور بعض موقعوں پر مصلحت سے کام لینا کوئی بری بات نہیں۔ مقبول اقبال علیہ رحمۃ اللہ کا شعر ہے، جملہ عالم ساجد اور مسجود عشق، سمناتے عقل راہ محمود عشق، عشق سلطان است و برہان جمی، ہر دو عالم عشق راز رنگی۔ ولید نے یہ حال یزید کے پاس لکھا، فوراً ولید کے نام تمام جواب آیا کہ اگر امام حسین بیعت نہ کریں تو اس کا سر کاٹ کر جلد یہاں روانہ کریں، کچھ دیرے نہیں کام مردانہ کریں، اس کے عوض تیرے درجے بلند کروں گا، جو ہی ان سے دو چند کروں گا۔ ولید نے نامے پڑھ کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر یزید مجھے ساری دنیا دے دے، میرا سارا خاندان لٹے وے، تب بھی قتل فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہرگز نہیں کروں گا، راہ جہنم میں قدم نہیں دھروں گا، مجھے یزید کا ڈر خاک نہیں، وہ کچھ ستم کرے مجھے پاک نہیں۔ چند نامے متواتر اس مضمون کے ولید کے پاس آئے، یہ سب نامے ولید نے چھپکے چھپکے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوائے کہ اے صاحبزادے، اب اسی مضمون کے نامے متواتر آپ کے قتل کے واسطے چلے آتے ہیں، مگر ہم اسے کچھ بھی خیال میں نہیں لاتے، ادا کو ہر طرح کا زور ہے، ان کا ہر طور سے شور ہے، میرے خیال میں کوئی بات آتی نہیں، حیران ہوں کوئی مصلحت جی میں سماتی نہیں۔ امام علی مقام اس نامے کو پڑھ کر شب کے وقت روضہ انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے اور سلام بجا لائے، اور مزار مبارک سے لپٹ کر اس قدر روئے کہ در و دیوار روئے، رو رو کر فرماتے تھے نانا جان حسین آپ پر قربان، یہ وہی حسین آپ کا نواسا ہے، یزید بے رحم اس کے خون کا پیاسا ہے، یہ وہی حسین آپ کے دوش کا راکب ہے کہ اب ہر کس اور ناقص کے خون کا طالب ہے، دشمن کو کچھ آپ کے اہل بیت کا پاس نہیں، خدا سے کچھ خوف اور ہراس نہیں، خون جگر پی پی کر کہاں تک رہوں، کوئی مونس نہیں محرم راز نہیں، بحر درد و غم کے ہمدم نہیں، آہ درد دل کس سے کہے زخم جگر کب تک نہیں۔ عرض اس طرح
رات بھر روتے رہے، جی جاں کھوتے رہے، صبح ہوتے گھر چلے آئے۔ دوسری رات پھر مزار شریف پر جا کر الوداع الفراق کہتے کہتے بے خود ہو گئے۔ روتے روتے مرکد اقدس پر سر رکھ کر سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفیس نفیس مع فوج ملائکہ وہاں تشریف لائے اور حضرت امام حسین کے سر اقدس کو اپنے سینے پر لپٹا کر خوب گلے ملایا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، نور العین بیٹا حسین رضی اللہ عنہ اب قریب ہے کہ شربت شہادت پلائیں گے۔ پھر بھی باوجود اس کمینہ حرکت کے وہ میری شفاعت کی امید رکھیں گے، حالانکہ وہ قیامت میں میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اے نور چشم حسین، تمہارے ماں باپ اور بھائی بھی تمہارے پاس بہت محزون اور خستہ دل آئے ہیں، یہاں آ کر سب داستان غم سنائے ہیں، تم بھی اس کی طرح ادا سے 100 طرح کے رنج اٹھاؤ گے، پھر اسی طرح میرے پاس آؤ گے، سو بیٹا صبر کرنا۔ تمہارے واسطے بہشت میں ایسے بڑے بڑے درجے ہیں کہ جب تک سرے میں دان سر نہ کٹاؤ گے دودھ ارج علایا نہیں پاؤ گے۔ ماں باپ تمہارے دیکھنے کو بے قرار ہیں۔ امام علی مقام نے خواب ہی میں عرض کیا، نانا جان حسین کو اب دنیا میں رہنے کی حاجت نہیں، درد فراق سہنے کی طاقت نہیں، اسی وقت مجھے اپنا مزار اقدس میں لے جائیں اور درد دل کی دعا کیجئے۔ پھر خواب سے بیدار ہوئے، سجدہ شکر بجا لائے، محمود دیدار ہوئے کہ خیال جمال بزرگ غوار اور شہادت اور حصول درجات عالیہ ہمارے خوشی کے پھول گئے، سارا اور رنج اور غم بھول گئے اور اپنے اہل و عیال کو یہ خواب کہہ سنایا اور مدینے سے واسطہ زیارت بیت اللہ کے عظم مکے کا فرمایا۔ پھر دوسری شب کو بھائی سے رخصت ہونے کی جنت البقیع میں کئی روتے روتے بے ہوش ہوئے۔ بھائی جان آپ نے مجھ سے منہ پھیرا، ہر طرف سے رنج و مصیبت نے گھیرا، سارا جسم غم سے چور ہے، خوشی مجھ سے دور ہے، اب رخصت ہوتا ہوں، پھر حشر ہی میں ملاقات ہوگی، وہاں اچھی طرح بات ہوگی۔ پھر وہاں تشریف لائے، اشک خونین آنکھوں سے بہائے، السلام علیکم یا ماں، پھر عرض کی، اے مادر مہربان، اے مادر مہربان حسین، بے کس و بے جان کو رخصت کیجئے، آخری سلام لیجئے، یہ کہا اور مزار شریف حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کی قبر سے لپٹ گئے، اس قدر روئے کہ جگر عرش کے پھٹ گئے، اور آدھی رات کو وہاں سے روضہ مبارک پر اپنے جد بزرگوار علیہ السلام کے رخصت ہونے کو حاضر ہوئے، سلام اور طواف کر کے نماز میں مشغول ہوئے، بس آنکھ لگ گئی، پھر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قدم رنجہ فرمایا اور سر آپ کا اٹھا کر اپنی گود میں لیا۔ شہزادے نے رو رو کر عرض کی، نانا جان آپ کے نام نہاد امتی مجھے بہت ستائے ہیں، مدینے میں کیوں کر رہوں ستم عادات کتنا سہوں، بعزم کربلا زیارت بیت اللہ کی تیاری ہے، دیکھیے میرے سر بردیدہ کو بھی تقدیر یہاں پھر لاتی ہے، اب اسی طرف کہیں خاک میں ملاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا تم بھی شربت شہادت پی کر میرے پاس آؤ گے، جنت میں ہمارے پاس رہو گے، درجہ عالی پاؤ گے، نور العین حسین رضی اللہ عنہ عین فرات کے کنارے تم بھوکے پیاسے رہو گے، پھر خاک کربلا ہوگی اور تمہارا لاشا تمہارے تن نازنین زخموں سے چور اور سر بدن سے دور ہوگا۔ اے حسین منتظر وقت رہو۔ پھر نیند سے بیدار ہوئے، اسلام رخصتی بجا لائے اور بعزم روانگی مکہ معظمہ سلام گھر چلے گئے۔ کندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا، آغوش رحمت اور محبت میں لے کر لوریاں سنانے والے نانا، ماتھے رخسار اور لہو پر چومنے والے نانا، اے میرے ناز اٹھانے والے نانا، آج میرا حال دیکھیے، میں غمگین اور پریشان ہوں، اشکبار ہوں، اس لیے کہ آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، لیکن میں کیا کروں،
میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور ادھر روضہ اقدس میں نازوں سے پالنے والے نانا کہ کیا حالت ہوگی کہ یہ تصور دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کیسا دن تھا، سخت رنج و غم کا دن تھا کہ نواسہ نبی، جگر گوشہ علی، نور الدیدہ زہرا، سردار قلب حسین مجتبیٰ جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔